اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خضر و جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک تیز کار کی روشنی ابھری۔ اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس جبکہ لڑکی کی عمر 24 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تان کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکے نے عام سی جینز اور ٹی شرٹس پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے کہا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی بھی نہ تھے۔ لڑکا مسکرا کر بولا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام بھی تو نہیں کرتے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں نوکری کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یک دم چونک کر بولی، سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل لیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش کی طرف پہنچا دے گا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونک کر بولی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ہاں کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ آج کے دور میں یہ سب باتیں محض افسانوی ہیں۔ اس نے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ صدف کے جملے اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ تھا جو اس نے سنا تھا۔ ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی دور چلی ہوگی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرا گیا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ اس نے سڑک سے جڑے تمام پر اسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی اس سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قدامت مجسمہ سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمہ کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا، اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمہ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نوارد کی باہوں میں جھول گئی۔
دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اس کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے، انہیں اپنے بزنس کے سلسلہ میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب بھی کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج بام عطا کیا تھا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے ملتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی لانڈری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی، وہ ہمیشہ ہی ان بے وقت کی کاروباری میٹنگ سے چڑ ہی کھاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے ناک منہ چڑھائی تھی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے گھر سے نکل آیا تھا۔ جلد پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید قسم کے ٹریفک جام میں پھنس جائے گا، جو کہ گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پراسرار اموات تھی۔ پہلے پہل اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف پھیلنے لگا تھا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشان ہوتے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا، جس سے ایسا لگتا کہ یہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا جو کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے تھے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ کوئی بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورغلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شیر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور ٹھوس قدم اٹھا پاتی، ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا تھا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا تھا، چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے اس لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروحیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی پھرتی ہیں۔ چنانچہ حکومتی اقدامات کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سے منچلے چلے جاتے اور پھر کبھی واپس نہ آتے اور ان کی لاشیں اس حالت میں ملتی جو کہ وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑے ہی پرسکون انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان لوگوں کی توہم پرستی پر کہکے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو اسیبی گردانتے تھے۔ ابھی تک اس کے ساتھ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کے دونوں اطراف طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خود رو پودے، جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر تعداد میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا مگر سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اسے مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہوٹل سی ایگل کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اچانک اس کی نظر فیول میٹر پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی 0 کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول ختم ہونے والا تھا۔
اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی تھی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہوا جاتا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر 0 کی ریڈنگ شو کر رہا تھا اور کار رک چکی تھی۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ساکھ بزنس مارکیٹ میں کافی خراب ہو جائے گی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا تھا جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔ دور دور تک تحت نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنا ہی فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل فون نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح سے چارج کر لیا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو اپنا فون چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ چنانچہ اسے میں گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی نووارد قریب آیا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے گھاگرا چولی زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا۔ بابو، کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے، مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تاسف کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے، مگر تم اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہگیروں کی مدد کرتے ہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے، وہ بدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا ہے، جیسے وہ یک دم گڑبڑا سی گئی ہو۔ دوسرے پل وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو، تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ لڑکی پھر مسکرائی تھی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ چنانچہ کاشف اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ ہی ایک ٹارچ موجود رہتی تھی تاکہ اگر کار میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دور کی جا سکے۔ لڑکی آگے آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بالکل دلکش تھی۔ بابو، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو بابو؟ کاروبار ہے میرا کپڑے کا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا چل رہا تھا۔ اسے اپنی کاروباری میٹنگ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔
چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور مچلگے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہوا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگ گئی کہ چلو رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکانات صاف اور واضح نظر آنے لگے تھے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سا غیر فطری سا سناٹا تھا، جیسا سناٹا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بالکل غیر فطری سا، کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی چونک گئی، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بابو، سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں، جلد سو جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا جا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا، کیا نام ہے تمہارا؟ زاغونہ۔ نام بڑا ہی عجیب سا تھا، ایسا نام تو اس نے زندگی میں پہلی بار ہی سنا تھا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے جو کہ تم پر بہت جچ رہا ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی، جس میں احساس تفاخر نمایاں تھا۔ اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھوکھلی لگی، بالکل غیر فطری، زندگی کے ہر احساس سے عاری۔ کاشف کوشش کے باوجود بھی اس میں زندگی کی تلاش نہ کر سکا۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو مخاطب کیا، تم مجھے توہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر بستی میں سناٹا ہے تو اس میں غیر فطری پن کہاں سے گھس آیا؟ شاید میں نے غلط کہا ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے قدم کسی بستی کی بجائے قبرستان کی سمت اٹھ رہے ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ جس انداز میں وہ مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمہ کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس مجسمہ کو دیکھ کر کسی ریاست کی حکمران کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زاغونہ سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی رامونا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی، زاغونہ نے عقیدت مندانہ انداز میں جواب دیا۔ کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کام کر رہ گیا کہ زاغونہ نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف ذات واحد ہی ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پراسرار لڑکی کاشف کو ایسی بستی میں لے آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ اب تو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو اس سڑک سے منسوب تھیں۔ ایک سرد سی لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاشف نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ، ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھیں جو دیکھنے میں بڑا ہی پراسرار تاثر پیش کر رہی تھیں۔ ان روشن موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سارا ماحول عصبی لگ رہا تھا۔
کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں۔ بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا۔ لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہ تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ اس کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی۔ کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کاشف نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا تم۔ زغونہ مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں ہے، زغونہ نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے۔ اوہ، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کاشف چند لمحوں تک پتھر کے بت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بھی خراب تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کرنے کی سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ زغونہ اس کو آسیبی کمرے میں تنہا چھوڑ کر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ اس کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زغونہ ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی نظر آئی تھی۔ زغونہ کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زغونہ نے اپنے جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر سے اس کے جسم کی رعنائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کاشف کی نظریں از خود جھک گئی تھیں۔ زغونہ نے چہرے پر بہت ہی گہرا قسم کا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس سے قبل زغونہ کا چہرہ میک اپ سے بالکل عاری تھا۔ لو بابو، کھانا کھاؤ، یہ کہہ کر اس نے کاشف کی جانب تھال بڑھا دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھال لے لیا تھا۔ تھال لیتے ہوئے کاشف نے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرا گئیں۔ انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ زغونہ کا ہاتھ بے حد گرم تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی تپتے ہوئے لوہے سے اس کے ہاتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ لیکن زغونہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرا کر بولی، مجھے بخار ہے بابو۔ کاشف اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، اتنے تیز بخار کے باوجود تم میری مدد کے لیے؟ کہیں سے بھی تمہاری باتوں سے مجھے ایسا نہیں لگا کہ تم بیمار ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں کیا کروں بابو، میں ایسی ہی ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا درد بھول جاتی ہوں، زغونہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے کی سمت توجہ کر لی تھی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاول واقعی مزیدار تھے، اتنے لذیذ چاول تو اس نے شہر میں بھی نہیں کھائے تھے۔ کاشف کھانے میں مشغول تھا، زغونہ پھر اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ بابو، تمہارے لیے یہاں کی ایک خاص چیز لائی ہوں، پی کر جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ پیالہ کاشف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاشف جو کہ چاول ختم کر چکا تھا، مشروب کا پیالہ لے کر مسکرایا اور بولا، بہت شکریہ تمہارا زغونہ، چاول بہت لذیذ تھے۔ اتنا کہہ کر اس نے دیکھے بغیر ہی مشروب سے منہ لگا لیا تھا۔ مشروب جیسے ہی اس کے حلق سے اترا، زغونہ کے ہونٹوں پر نہایت ہی پراسرار قسم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا، لیکن تھا وہ بھی مزیدار۔ مشروب پیتے ہی اس کی آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ اب پہلی بار اس نے زغونہ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا، جبکہ زغونہ پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زغونہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زغونہ نے کوئی تعارض نہ کیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان معاملات کے لیے تیار ہو۔ اس نے اپنے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے اسیب زدہ ماحول میں خمار آلود سسکاریاں گونج رہی تھیں۔